جی السلام علیکم. میرے ساتھ پھر ایک دفعہ پروفیسر غنی صاحب موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پروفیسر صاحب جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت ساری ارتھ شیکنگ پریڈکشنز ان کے کریڈٹ پہ ہیں اور اکثر بڑی ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے حالات پہ، دنیا بھر پہ. یہ پروفیسر صاحب کی ایک آنکھ رہتی ہے، ان کی ریڈنگز ہیں، ان کی پریڈکشنز ہیں. یہ ستارے ہیں، ستاروں کا جہان ہے. تو آج میری ان سے کچھ دنوں بعد ملاقات ہوئی تو پھر مجھے پروفیسر صاحب نہ پریشان لگے. آج ہی آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج حلف لیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کل جو ہے وہاں پہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا. لاسٹ ٹائم جو ہم نے بات کی تھی اس وقت یہ بتا رہے تھے 20 جنوری کے بعد اچھی خاصی یہاں چینجز آنی ہیں. ستارے بتا رہے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے مے کا انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی بڑی ان کے لیے فیوریبل ان کے لیے کنڈیشنز ہوں گی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پر یقین نہیں کرتے تھے. الیکشنز ہو گئے اس درمیان میں، پی ٹی اے کے حامی بیکڈ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اس میں پہنچے، ہاؤس میں پہنچے ہیں. سچویشن بڑی حد تک بدل چکی ہے. اس وقت جب پروفیسر صاحب نے کہا تھا تو لوگ تھوڑا سا کہتے تھے یہ سب کچھ کیسے ہوگا. بہرحال آپ ذرا ان سے آج پوچھتے ہیں کہ اس وقت آج کے دن جب شہباز شریف صاحب جو ہیں آج وہ حلف لیا ہے انہوں نے آفٹر نون میں، اب وہ باقاعدہ طور پر وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، تو آج ستاروں کی کیا پوزیشن ہے یا پرائم منسٹر کے اپنے کیا حالات ہوں گے؟ اسمبلی حکومت ایک نیو بگننگ ہو رہی ہے ان دا مڈل آف اے کرائسس، اندر ہیوج کرائسس وی آر. ہم سمجھے تھے کہ الیکشن ہوں گے تو شاید اس سے کوئی بہتری آئے گی. چلو ہم تو جو بھی سمجھے تھے نہیں سمجھے تھے اس کو چھوڑتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمانوں پر کیا ہلچل مچ رہی ہے کہ وہاں پر اس نئی حکومت، نئے ارینجمنٹس ان کو کیسے ان کو دیکھا جا رہا ہے. جی پروفیسر صاحب بس بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. تو سر آج وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھایا، شہباز شریف صاحب نے 5 سال کے لیے کہا جا رہا ہے وہ وزیر اعظم بنے، اسمبلی بھی بن گئی. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ستاروں کی روشنی میں؟ جی آج کا دن یہ اچھا دن تھا یہ حلف کے لیے؟ سر، میں آپ کے جو وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے آپ نے جو کچھ پوچھا تو اس سلسلے میں تو اتنا کہوں گا کہ آنے والے چند دنوں میں حالات کچھ ٹھیک نہیں نظر آ رہے. اور نہیں، ہمارے حالات میں سے کب ٹھیک تھے؟ ہمارے حالات تو 75 سال سے ایسے ہی ہیں. میں یہ جو آپ کیا مختلف ہے؟ حلف لیا گیا ہے، ہاں انتخاب ہوئے ہیں اس کے بعد یہ حلف لیا گیا ہے، اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. جی جی تو انتخابات ہونے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور آج اس صورتحال کی وجہ سے جو ہمارے شہباز شریف صاحب نے حلف لیا ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے. حالات جو ہیں وہ ایسے نہیں رہیں گے. کس طرح کی گڑبڑ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سر یہی کہ بدامنی جیسے ہوتی ہے، کشمکش اور محاذ آرائی اور کشمکش جو پیدا ہو جائے گی. نہیں، آپ شہباز شریف صاحب اگرچہ لوگ بڑا اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی نئی حکومت آتی ہے، نیا پرائم منسٹر آتا ہے، نئی پارلیمنٹ آتی ہے، کسی کی بھی ہے، تو ہم لوگ جو ہیں صحافی عموماً، آپ کی تو خیر اور فیلڈ ہے، ہم ان کے دن گننا شروع کر دیتے ہیں. آج گئے، کل گئے، فلاں گئے، اور پتہ چلتا ہے کہ پارلیمنٹ اپنے 5 سال پورے کر لیتی ہے 2-3 وزیر اعظم بھگتا کے. آگے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 5 سال سر اپنے پورے یہ کریں تو گے؟ واضح حالات نظر آ رہے ہیں کہ پورے نہیں کر پائیں گے. شہباز شریف صاحب نہیں 5 سال پورے کریں گے؟ یہ حالات ہی ایسے ہیں جی کہ ان میں بہت اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے آگے چل کر. یہ اسی سال نظر آ رہا ہے، اگلے سال، یا کب تک؟ آپ کو کب تک نظر آ رہا ہے یہ سر میں اس حالات کے حوالے سے جو آپ سے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ایسے نہیں رہیں گے جیسے شروع ہوئے ہیں. اچھا. آگے چل کر بڑی ٹینشن آ رہی ہے، تبدیلیاں آئیں گی، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عجیب صورتحال میں جو تو نظر آ رہی ہے بڑی تبدیلی آ جائے گی. نہیں، وزیر اعظم کی تبدیلی نظر آئے گی، کوئی ہاں حکومت جی، کی؟ ساری اس صورتحال میں شاید تبدیلی آ جائے. یہ پارلیمنٹ کے اندر سے آئے گی، باہر سے آئے گی، حکومت بدلی جائے گی، کیا ہوگا؟ مطلب ریٹنگ کیا ہے سارے آپ کی؟ قوم بدلی جا سکتی ہے، یا عوام کا جو دباؤ ہے، جو عوام کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے وہ زور پکڑ سکتا ہے. بیرونی طاقتیں جو ہیں ان کا اثر و رسوخ بڑھ سکتا ہے. تو میں کچھ پولیٹیکل فگر نہیں ہوں، نہ پولیٹیکل مجھے اتنی سمجھ بوجھ ہے.
اسٹرالوجیکلی جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورتحال گڑبڑ ہو جائے گی. جیسے اب چلی ہے آج چلتی نظر آ رہی ہے ایسے نہیں رہے گی. اور یہ تو چند دنوں کے بعد مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی صورتحال جو ہے نئی شکل صورتحال سامنے آئے گی. اچھا چلیں اس پہ تو واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ نئی شکل کیا بنے گی، اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کا ستارہ جو ہے نا واپسی کا مئی میں دوبارہ ان کے یہ چانسز بن رہے اس ہیں. رائے پہ میں اب بھی قائم ہوں. عمران صاحب کی جو پروگریسو ہاروسکوپ بنائی گئی ہے میں نے بنائی ہے، اس میں تو واضح نظر آ رہا ہے کہ مئی میں ان کو اقتدار ملتا نظر آ رہا ہے. اب اگر یہ بات اسٹرالوجیکلی صحیح ثابت ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھ لیجیے پھر بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. اچھا اور مئی کتنا دور ہے؟ 2 مہینے. جتنا آپ مجھ سے دور بیٹھے ہیں. آئی لو یور سینس آف ہیومر پروفیسر صاحب. یہ صورتحال تو پھر سامنے آئی پڑی ہے. نہیں اب آپ 2-4 باتیں کہہ رہے ہیں، ذرا کھول کے بات کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایک نئی پرائم منسٹر نے حلف لیا ہے، شہباز شریف صاحب نے، نئی حکومت آ گئی ہے، چل پڑے گی، آج سے وزارتوں کا اناؤنسمنٹ ہوگا، سب کچھ ہوگا. اب آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے بعد عمران خان صاحب آ رہے ہیں. لوگ تو اس کو لاجیکلی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ جو صورتحال بدلے گی یہ پھر صورتحال بدلنے سے فوری عمران صاحب آتے نظر نہیں آتے. اس صورتحال کے 3-4-5 ہفتے بعد وہ سامنے آ رہے ہیں. تو اس طرح حالات بنتے رہتے ہیں اور بگڑتے رہتے ہیں اور پھر حالات نئی شکل صورت اختیار کر لیتے ہیں. یہ عمران صاحب کی ہاروسکوپ سے واضح نظر آ رہا ہے کہ مئی کے مہینے میں ان کے 10ویں خانے میں جو کامیابی کا خانہ ہوتا ہے وہاں پلانٹ آ چکے ہیں. اچھا تو اسی ہمیں پھر یہی کہنا پڑے گا کہ مئی میں ان کو کامیابی ہوگی یا اقتدار ملے گا یا سیاسی طور پر وہ اپنا مقصد ان کا پورا ہو جائے گا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب جن کو 35 سال کے قریب تقریباً میں کہ عمران خان صاحب کو 35 سال کی سزا ہو چکی ہے، 2 کیسز ان پہ القادر ٹرسٹ بھی ہے، ایک 9 مئی کے واقعات کا کیس بھی ہے، وہ ٹرائل بھی ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 مہینوں میں یہ سارے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کی سزا بھی نہیں رہے گی. جی تاریخ پیدائش ہے اس سے تو یہی واضح پتہ چلتا ہے سر. اور آپ کے پاس ان کی ٹھیک تاریخ پیدائش ہے؟ ہاروسکوپ سے یہ بات واضح سامنے آ رہی ہے کہ مئی میں ان کے اقتدار کے خانے میں پلانٹ آ رہے ہیں. چنانچہ ایز اے اسٹرالوجر میں اپنی طرف سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے وہ پھر میں ابھی آپ کے اس سوال پر کہہ رہا ہوں کہ یہ مئی میں ہی، بلکہ میں تو پچھلے 3-4 ہفتوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران صاحب کا جو اقتدار ہے وہ مئی میں نظر آتا ہے. اچھا تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو موجودہ بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب ہوں، پارلیمنٹ ہو، یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ چند دنوں بعد ہی کوئی لج اللہ یا کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے. اچھا تو یہ ابھی چند دنوں بعد ہی، مطلب زیادہ دور نہیں ہے؟ نہیں زیادہ دور سے یا زیادہ نزدیک نہیں، چند دن بعد 1-2 ہفتے تک سوچ لیجئے. اچھا آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں پروفیسر صاحب. نہیں میں بالکل ڈرانے والی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں جب تک مجھے ایک چیز واضح نظر نہ آئے میں نہیں بات کرتا. اچھا مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ خواہ مخواہ اتنی بڑی بات کر ڈالوں. جب واضح ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر میں مجھے واضح نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب ان کے چند دنوں بعد گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں ان کی شہباز شریف صاحب کی کہ نواز شریف صاحب کی؟ اس سے وزیر اعظم تو شہباز ہیں. وہ تو نظر آ رہا ہے، پھر دونوں کو گڑبڑ ہوگی. اچھا یہ حالات نہیں رہیں گے. اوکے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو ان کا زیچہ ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے خان صاحب کی، وہ ایگزیکٹ ہے، پوری ہے؟ مجھے جو دی گئی ہے وہی ہے سر. اب میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ 100% ہے یا میں تو جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہاروسکوپ جن لوگوں سے کہتا ہوں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کتنی ہاروسکوپ صحیح دی جا رہی ہے. مجھے جو ان کی ہاروسکوپ دی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی یا میرے سامنے جو نواز صاحب کی تاریخ پیدائش ہے میاں نواز شریف صاحب کی، تو اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ چند دنوں میں کوئی حالات ایسے نہیں رہیں گے جس طرح آپ چلے ہیں. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں. جیسے کہ میں اکثر اپنے پروگرام میں کرتا ہوں باتیں، حالات کو دیکھ کر تو کئی دفعہ صحیح ثابت ہوتا ہوں.
نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے چند حالات میں اتنا جیسے کہ اب ان کی پوزیشن بنی پڑی ہے میاں صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، ایسے حالات نظر نہیں آ رہے سر. اچھا آپ کی اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں. آپ کی کبھی کوئی بڑی پیشین گویا غلط ثابت بھی ہوئی ہیں؟ جی آپ کی پیشین گویا کبھی غلط بھی ثابت ہوئی ہیں بڑی بڑی کچھ؟ سر میں ایز لانگ ایز آئی ایم ہیومن ٹو ایئر از ہیومن، تو یہ تو غلطی کا امکان ہے نا سر، غلطی واضح امکان ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ جب پبلک کے سامنے آدمی بیٹھے تو پوری تیاری کر کے بیٹھے. اچھا خان صاحب کا یہ خان صاحب کی ڈیٹ آف برتھ آپ کو کس نے دی تھی؟ ہاں جی، خان صاحب کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے مجھے ان کے قریبی دوستوں سے ملی، ہارون صاحب سے. ہارون رشید صاحب، وہ تو پکی وہ ہوگی تو قابل اعتماد ہے نا. ڈیفینیٹلی. اس ڈیٹ آف برتھ سے میں نے بڑی باریک بینی سے بڑی ڈیٹیل میں جا کر جو ہاروسکوپ بنائی ہے اس میں تو مئی آتا ہے. اچھا مئی آ رہا ہے، اوکے. اچھا اب چونکہ مئی میں اقتدار آ رہا ہے تو جیسے سورج نکلنے سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے روشنی آ جاتی ہے. اور سورج جب نکلنا ہوتا ہے تو روشنی تو آ جاتی ہے. اقتدار کے جو واضح پلانٹ نظر آ رہے ہیں ممکن ہے 1-2 ہفتے پہلے اقتدار آ جائے. صورتحال ادھر ہی بنی پڑی ہے. 2-3 ہفتے پہلے بھی اس قسم کے آثار پیدا ہو جائیں گے کہ ان کو اقتدار آ رہا ہے. چلیں یہ تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بڑے خوش ہوں گے. دے ول بی نہیں سر، جوبلینٹ. میں پی ٹی آئی والوں کے لیے بات نہیں کر نہیں رہا. ویسے کہہ رہا ہوں جو ان کے نہ میں حامی ہیں کسی جنہوں نے کے خلاف کوششیں بات کی، کر رہا مشکلیں ہوں. دیکھی جنہوں نے. ہاں محترم، میں تو جو کچھ مجھے سوال کیا گیا اس کے مطابق بتا رہا ہوں. مجھے یہ نظر آ رہا ہے. اچھا کتنے عرصے کے لیے اقتدار ملتا نظر آ رہا ہے؟ یہ کتنے عرصے کے لیے نظر آ رہا ہے؟ خان صاحب کتنے عرصے اقتدار میں رہیں گے؟ ستارے کیا کہتے ہیں؟ یہ سر اس میں کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی کم عرصہ ہے. بس جو جیسے اقتدار آتا ہے اور جاتا ہے ایک سلسلہ چلا رہتا ہے، بس اسی طرح ہی آئے گا. جیسے پہلے آیا چلا گیا، اب پھر آئے گا پھر جائے گا. لیکن ان کی جو سیاسی پوزیشن ہے، سیاسی مقام ہے، اس میں بہت زیادہ مزید اس میں وزن بڑھ جائے گا. اچھا آپ نے اس پہ آتے ہیں، پھر آپ نے نواز شریف صاحب کا بھی زیچہ بنایا. سر بالکل. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ تو وزیر اعظم بن رہے تھے. ان کا جو ایک مریخ ہے پلانٹ، وہ ریٹروگیٹ ہے. اوہو ریورس میں ہے. وہ رجت میں گئے ہوئے ہیں ان کے ہاروسکوپ میں مریخ. اچھا اب مریخ کے رجت مانے سے ان کے سارے معاملات رکے پڑے ہیں. تو وہ کب سیدھے ہوں گے؟ وہ اب جب تک وہ رجت میں ہے، جب تک وہ ریٹروگیٹ ہے ظاہر ہے، اور وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے ریٹروگیٹ ہے. تو میاں صاحب کے بھی جب بھی کوئی اقتدار آئے گا، جیسے کہ پچھلے آپ نے 10-20 سالوں میں دیکھا، آتا ہے اس کے بعد 1 یا 2 سال رہتا ہے پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ اس مریخ کی وجہ سے ہے جو کہ رجت میں ہے ان کی نقشے میں. تو کتنے عرصے تک وہ رہے گا ریٹروگریڈ؟ سر وہ لمبے عرصے کے لیے ہے. مطلب میاں صاحب کے وہ اس چانسز کی نہیں ہیں. 1 ڈگری جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے 1 سال. اوکے. تو فرض کیجیے اس نے 10 ڈگری اور ہے فرض کریں تو 10 سال اس کا مطلب رکاوٹ آئی ہوئی ہے. اور وہ کافی عرصہ ہے آگے، وہ رجت میں جا رہا ہے ابھی تک. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بن رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور بنیں گے بھی تو وہ پہلی طرح ہی کچھ عرصہ بنیں گے، پھر بیچ میں اتار چڑھاؤ جیسے حالات میں آتا رہتا ہے اور آیا ہے ان کی زندگی میں، پھر بھی ویسے ہی ہوگا. جب تک مریخ ریٹروگیٹ ہے اوکے وہ سلو ہے، وہ آگے اس میں ڈرائیو نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ڈرائیو آ جائے کسی چیز میں، وہ ڈرائیو نہیں ہے ان میں. تو یہ کب آیا ہے ان کے ستارے میں کب ہے ریٹروگریڈ؟ 10-20 سالوں سے آئے ہوئے ہیں، تبھی وہ کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں. جب اس کے ساتھ مریخ کے ساتھ کوئی اچھا اینگل لگ جاتا ہے تو 1-2 سال کے لیے چلو آ گئے. تو جو ہی وہ اینگل ختم ہوتا ہے، مریخ ریٹروگیشن میں آ جاتا ہے، پھر ان کی آپ نے نوٹ کیا ہوگا پھر کوئی رکاوٹ آ جائے گی. پھر وہ مریخ کو فرق 10 ڈگری رکاوٹ آئی ہوئی ہے تو 10 سال تو یوں گزر جائیں گے. تو اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے نا. ٹھیک. اور مریخ ان کا ریٹروگیٹ ابھی بہت عرصے تک ہے. مطلب مشکل ہے. جب اقتدار آئے گا تو اقتدار آنے کے بعد کچھ عرصے بعد پھر مریخ جو ہے اس کی جو سست روی ہے، رجت ہے، وہ پھر ان کے سامنے آ جائے گی. تو شہباز شریف صاحب کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے 2-3 مہینے کے وزیر اعظم ہیں. جی. تو شہباز شریف صاحب کا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ 2-3 مہینے کے وزیر اعظم ہیں صرف. کتنے دن کے لیے آپ فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں تو شہباز شریف صاحب صرف 2-3 ماہ کے لیے وزیر اعظم ہیں.
آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب مئی میں آ رہے ہیں، آپ نے کہا نا مئی میں، تو جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں تو اس کے مطابق آپ نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے. یہی بنتا ہے نا 2 مہینے رہتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب 2 مہینے کے وزیر اعظم ہیں. سر دیکھیے، میں جیسے عمران صاحب کے حالت کو واضح یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا اقتدار مئی میں ہے، تو اس کے مطابق آپ نے جو اندازہ لگایا پھر ویسے ہی ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. اچھا، تو خان صاحب کی اب جو مطلب بہت سے لوگوں کے لیے کنفیوژن ہوگی، سننے والے بھی ہوں گے کنفیوژن کہ وہ اس وقت سزا یافتہ ہیں. جی میں کہ اس وقت جو سن رہے ہیں نا پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، اب وہ بھی کنفیوز ہوں گے کہ خان صاحب کو سزا ہو چکی جیسے کہا، پھر ابھی وہ ایم این اے نہیں ہے پارلیمنٹ کے، تو وہ اقتدار میں کیسے آئیں گے؟ کوئی نئے الیکشن ہوں گے ان کی جگہ، یا وہ کسی کی جگہ الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں آئیں گے پھر وزیر اعظم بنیں گے؟ کیا سسٹم بنے گا؟ شہباز شریف صاحب جیسے کو استعفیٰ دے دیں گے؟ آپ کے سامنے رکھے ہیں، کچھ تو ہوگا نا تبھی یہ تبدیلیاں آئیں گی. اب وہ کس شکل میں ہوگا، مجھے اتنا بڑا اسٹرالجر نہ سمجھیں آپ. ایسے نہ کہیں ہم تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. چند دنوں بعد بھی کوئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ حل جل ہے. اچھا، اس کے بعد مئی کے بارے میں نے عرض کیا ہے. اس کے بعد میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب کا مریخ ریٹروگیٹ ہے، اس کی وجہ سے جب وہ تھوڑی بہت اس کی پوزیشن کسی اور پلانٹ کے ساتھ ملتی ہے وہ زور پکتا ہے، وقتی طور پر ان کو اقتدار آ جاتا ہے. پھر 10 سال وہ مریخ کی جو ریٹروگیشن ہے وہ ابھی تک چلتی جا رہی ہے، اور میاں صاحب کے حالات میں ایسے ہی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اچھا، شریف خاندان یوں صورتحال ایک سامنے آئی پڑی ہے. اور یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چند دنوں میں بھی اللہ نہ کرے مجھے ایسے نظر آتا ہے، حالات کے ہلتے جلتے نظر آتے ہیں، اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، تھل پتھل نظر آتا ہے. تو اللہ کرے پاکستان کو کچھ نہ ہو اور یہ سب اچھے طریقے سے امن پسندی سے اور یہ سب معاملات طے ہو جائیں. لیکن یہ ایسٹرالوجیکلی نظر آ رہا ہے کہ چند دنوں میں کوئی اتار چڑھاؤ، کوئی گڑبڑ آئے گی. یہ کون سے ستارے یہ الٹ پلٹ کر رہے ہیں سر؟ سر یہ موجودہ جو ستارے ہیں، نہیں میں ستارے ہیں نا جو موجودہ آئے ہوئے ہیں آج کل، وہی آگے پیچھے ہوں گے تو یہ ساری گڑبڑ آئے گی نا جی. اچھا، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شریف فیملی اس وقت، شریف خاندان جو ہے جی اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ ایکسکیوز می جی سر، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو اقتدار تو ان کے گھر میں آ گیا ہے. آپ سنا رہے ہیں کہ جناب کے اقتدار ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے. اور مریم صاحبہ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ سر پاور از ہائیلی انپریڈکٹیبل. ہائے ماں صدقے، کیا بات کہہ دی آپ نے، کیا بات کہہ دی. ہائے ہائے، نہیں آپ نے مجھ سے بات کروائی ہے. آپ لٹریری آدمی، لٹریچر کے بندے، کتابیں پڑھنے والے نا، کر کے لاتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف. ہائے ہائے، تو میں آپ سے پھر عرض کروں گا، پاور از ہائیلی انپریڈکٹیبل. کیا خوبصورت جملہ ہے سر، واہ. تو کیا پتا اب بیٹھے بیٹھے کیا ہو جائے. اور اب بھی بیٹھے بیٹھے کیا ہوا ہے، رزلٹ کچھ ہیں، الیکشن کچھ اور، الیکشن کی کچھ اور ہی گفتگو ہے، حالات کی کچھ اور پہلو ہیں. تو واٹ از دس؟ اچھا، مریم صاحبہ کا کیا فیوچر ہے؟ مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ رہیں گی یا وہ بھی ساتھ میں؟ مریم صاحب کا تو آج بھی پلانٹ خراب لگے ہوئے ہیں، وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو رہی ہیں. وہ تو بڑے انتہا پسندی کی طرف آتی ہیں یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں، وہ تو بڑے ان کے دیکھے جائے وہ تو بڑے اچھے اسٹیپس لے رہی ہیں، پوزیشن سے مل رہی ہیں. پچھلے 2-3 دنوں سے تو ویسے ہی ہے، وہ ہاسپٹل میں جا رہی ہیں. ہائیلی پیسفل پالیٹیشین. لیکن میں پلانٹ تو روز بدلتے ہیں نا سر. آج جو پلانٹ شکل صورت اختیار کی ہوئی ہے، میں جب لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں مریم صاحبہ کی وہ سامنے آ گئے کہ آج تو بڑی انتہا پسندی والی تصویر بنی پڑی ہے ان کی. اور اگر وہ انتہا پسندی کی طرف آتی ہیں تو اٹ ول ناٹ بی اے گڈ تھنگ فار. نہیں، انتہا پسندی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انتقام لیں گی؟ کوئی بہت اتنا قدم اٹھا جائیں، ایسا کوئی قانون بنا دیں، ایسا کوئی قدم اٹھا جائیں جیسے کہ مریم صاحب کی طبیعت مائل رہتی ہے ہر وقت انتہا پسندی کی طرف، انتقام کی طرف، کانٹے دار باتیں کرنا. ان کا سٹار بھی تو اسکارپین ہے نا، شیز آف اے سٹار بھی تو ان کا اسکارپین ہے نا. اسکارپین تو آپ کو پتہ ہے ایسا ہی ہوتے ہیں، پاورفل لوگ ہوتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے آج جو اسکارپین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہی بات آ رہی ہے کہ آج انتہا پسندی سے کام نہ لیں. وہ ابھی تک تو وہ کر رہی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ریچ آؤٹ کر رہی ہیں. وہ جا رہی ہیں ہسپتالوں میں، جا رہی ہیں تھانوں میں، جا رہی ہیں لوگوں سے مل رہی ہیں. کینسر ہاسپٹل کا وہ کوئی پروجیکٹ لا رہے ہیں. مجھے تو جو اسٹرالوجی کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ زرداری صاحب ہمارے یہ صدر بن رہے ہیں، وہ جو
اس وقت سر اگر دیکھا جائے تو زرداری صاحب کے ستارے اب وہ نہیں رہے جو پچھلے 15 سال سے تھے. وہ 15 سالوں میں تو جیلوں میں رہے ہیں بہت سارا. وہ بیماری سے بھی گزرے, ابھی 1.5-2 سال جیل میں گزارے, بیمار بھی رہے. وہ اب ستارے نہیں رہے ان کے. اچھا. اب مزید ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ اتنی میں یوں کہوں گا کہ اٹ از ناٹ سو فورسفل جتنی پہلے رہی ہے ان کی پوزیشن. اچھا. تو میں جب میں نے سنا یا جیسا کہ ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے صدر بن رہے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. اچھا, یو آر سرپرائزڈ کہ ایسے پلانٹ ان کے ہیں نہیں اب. ہاں. تو پھر میں نے مزید ہاروسکوپ کا سوچا تو مجھے محسوس ہوا کہ وقتی طور پر ایک پلانٹ ابھی آئے گا کوئی کچھ عرصے کے لیے, شاید اس کی وجہ سے وہ سامنے آ گئے ہیں. لیکن یہ ایک اسٹرالوجر کی اوپینین ہے سر. آئی میں بی رانگ, آئی میں بی رائٹ. I agree. Nothing is final in this world. I agree. Things keep on. فوج کا کیا رہے گا سر؟ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں, جنرل عاصم منیر صاحب آرمی, ان کا کیا رول دیکھ رہے ہیں سر ان کی تاریخ پیدائش مجھے جو دی گئی ہے وہ تو جمنائی ہے میرا خیال ہے, جمنائی یا جون کی پیدائش ہے. وہ ہے 14-15 ستمبر اکتوبر. نہیں اچھا, مجھے سر بتایا اس کے مطابق ان کے حالات ایسے نہیں ہونے چاہیے. وہ مجھے تاریخ پیدائش صحیح نہیں نظر آ رہی. مجھے کسی نے بتایا تھا جون میں پیدا ہوا ہے, جمنئی ہے, جمنئی. ہاں جی, اگر جیمنائی ہے تو پھر کسی حد تک, لیکن یہ پری میچور بات ہوگی. میں جب تک ہاروسکوپ نہ بنوں میں نہیں بات کروں گا. چلو, میں نے کسی سے پوچھا تھا, کوئی ان کے قریبی تھے, تو somebody میں told me بھی کہ اگر یہ ایسی ہے تو جمنئی میں ہے. اب مجھے صحیح تاریخ پیدائش ابھی اکتوبر دیں نہیں گے ہے, تو اکتوبر میں نہیں ہے. ہاروسکوپ بناؤں گا تو ہم پروگرام میں یہ بات میں کر سکتے ہیں کہ اس تاریخ پیدائش مطابق یہ حالات آ رہے ہیں. اچھا, دیٹس گڈ. مطلب ان پہ آپ نے کام نہیں کیا پھر؟ جی عاصم منیر صاحب پہ آپ نے کام نہیں کیا, ان کے زیچے پہ, کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے ان کی. تو میں نے تو ابھی کوئی خاص بات نہیں کی ان کے بارے میں, ایسے مخصوص بات. اچھا, اوور آل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان آرمی کا بڑا ڈومیننٹ رول ہے پاکستانی پالیٹکس میں اس وقت. ان ستاروں کی روشنی میں وہ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر اس لحاظ سے دیکھا جائے جب تک مجھے صحیح تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو ان کی نہیں بات میں کر رہا. کیسے اپنا وہ ریڈنگ کر سکتا ہوں, یا میں کیا کہہ سکتا ہوں. سر ایسے پری میچور بات ہوگی. میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے پالیٹکس میں فردر مزید. فوج کا رول, جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں صاف ظاہر ہے, اگر ٹرمائل ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انٹرونشن تو وہاں سے ہمیشہ ہوتی ہے. میں یہ جو آپ سے عرض کیا ہے کہ ایسے حالات کا آگے آنے کا خدشہ ہے یا امکان ہے, تو میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں خدا نہ خواستہ فوج داخل ہے یا وہ. میں نے صرف ان موجودہ حالات کو جو وقتی طور پر شیک اپ ہوں گے آنے والے چند دنوں میں, وہ میں نے ضرور کہا ہے. لیکن جب تک ان کا ہمارے چیف صاحب کے مجھے صحیح ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں ہوگی, میں اس سلسلے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. پری میچور نہیں, صحیح بات ہے. میں ویسے بھی نہیں کرنا چاہتا. چیف صاحب پہ نہیں, آرمی چیف صاحب پہ ہاں جی. کیوں, کیا وجہ ہے, کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بس سر میں نہیں, بہتر یہی ہے کہ میں اپنی سیاستدانہ تک کہ محدود رکھوں. آپ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں سر. آپ کو انہوں نے اس عمر میں کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ, آپ کو انہوں نے کیا کہنا ہے ایز اے اسٹرالوجیکل اگر آپ پریڈکشنز کریں گے بھی صحیح, تو آرمی چیف صاحب نے کیا کہنا ہے آپ کو؟ کس سلسلے میں سر؟ میں نے چلے, میرا خیال ہے آپ کس مشکل میں نہیں ڈالتے, آگے چلتے ہیں. تو اوور آل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تھنگز آر اسٹل ناٹ سیٹلڈ. ابھی چند دنوں میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی معاملات جو ہیں پھر سر اٹھائیں گے. اس کے بعد پھر کہا جا سکتا ہے کہ ہاؤ دا سچویشن از گوئنگ ٹو سیٹل ڈاؤن. اس کے بعد کیا ہوگا؟ خان صاحب آ جاتے ہیں, وزیر اعظم بن جاتے ہیں, پھر بھی ٹینشن رہے گی. مطلب ہے آگے کھائیے پیچھے سمندر ہے. اور صرف فرق یہ ہوگا کہ اب پہلے خان صاحب نہیں تھے تو ٹینشن تھی, اب خان صاحب ہیں تو ٹینشن ہے. واہ, کیا بادشاہ, پلانٹ تو ایسے ہی ہیں. ویسے خان صاحب کو آنے لائٹر نوٹ داد دیں کہ خان صاحب ہیں تو بھی ٹینشن ہے, خان صاحب نہیں ہے پھر بھی ٹینشن ہے. ٹینشن از دیئر, وہ بھی بعد میں بھی آئے گی. اچھا, وہ پلانٹ جو ایک ایسا آ چکا ہے پاکستان کے خلاف, اللہ نہ کرے سر, 20 جنوری سے آیا ہے وہ. اچھا, وہ جب بھی آتا ہے کسی ملک کے خلاف تو اس ملک میں سر حالات کافی کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں. اب ہمارے ملک میں اس پلانٹ کی وجہ سے نہایت ہی مدبر, نہایت ہی تجربہ کار
نہایت ہی پرخلوص سیاستدانوں کی ضرورت ہے. تو کہاں سے لائیں ہم؟ یہ جو آپ نے سوال کیا آپ خود بھی جواب دیں اپنے آپ کو. تو عوام تو انہی کو پسند کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ملک خطرے میں ہے. ہمیں چاہیے سیاستدان. اب خدا نہ خواستہ ملک اب خطرے میں. اچھے سیاستدان کے بغیر گزارا نہیں چلے گا ہمارا. وی نیڈ پالیٹیشین پازیٹیو ویری میچور مطلب ہے پروفیسر صاحب بات تو آپ بڑی خطرناک کہہ رہے ہیں، سیریس بات کہہ رہے ہیں، لیکن سیریس بات کو کیا کرے بندہ. مطلب ہے نہ ہوگا 9 من تیل، نہ رادھا ناچے گی، نہ ہمیں اچھے پولیٹیشین ملنے ہیں تو نہ ہے. کیونکہ ہر بندے کی پولیٹیشین کی اپنی ڈیفینیشن ہے. کچھ عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں وہ مسیح ہیں، کچھ کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہیں، کچھ زرداری صاحب ہے. اس کی وجہ سے سر جو بھی اسٹرالوجر ہوگا اسے یہی کہنا پڑے گا کہ جوپیٹر ہمیشہ ہال چال مچاتا رہتا ہے، اتار چڑھاؤ دیتا ہے. جوپیٹر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. جوپیٹر کئی دفعہ یہ بھی کرتا ہے کہ بالکل یہ ایک چیز کو ختم کر کے پھر اس میں سے ان حالات میں سے نئے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو پلوٹو اس طرح کرتا رہے گا. ہماری صورتحال یہ ہے سیاسی طور پر کہ ہم ان حالات کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے ہاں تو اب کسی واقعے کی گنجائش ہی نہیں ہے جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. یا میری ریڈنگ غلط ہو سکتی ہے. بہرحال سر جی میں تو یہ حالات پہلے ہی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. آپ سے گفتگو کرنے کے بعد پہلے تو یہ دیکھیں کہ چند دنوں میں کیا ہوتا ہے. اللہ کرے جو کچھ ہو معاملات طے ہو جائے. آخر یہ ہوتا رہتا ہے جہاں بھی جمہوریت ہوگی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اختلاف بنتے ہیں، اکٹھے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں اور معاملات حل کر دیے جاتے ہیں. اللہ کرے گا یہ جو چند دنوں بعد جو نظر آ رہا ہے اللہ کرے پہلے تو یہ ہو ہی نہ، ہمارے ملک کو کچھ بھی نہ ہو انشاءاللہ. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ کرے ہمارے سیاستدان مل بیٹھ کے وہ تو ان نہیں معاملات کو طے کر لیں. وہ تو نہیں بیٹھتے. وہ تو سارے کہ میں تو پہلے ایک تجویز دے چکا ہوں کہ 3 وزیر اعظم بنا دیں اس ملک کے، تاکہ اس ملک میں پھٹے ختم ہو کہ میں وزیر اعظم بنوں، وہ کہتا ہے میں بنوں، وہ کہتا ہے میں 3 بنا دیں. کیا فرق پڑتا ہے سر؟ وزیر اعظم ہاؤس میں کمرہ دے دیں ایک کو، ایک عمران خان صاحب کو دے دیں، ایک بلاول صاحب کو دے دیں، یہ آپ کے مطابق یہ حل ہے. ایک شہباز شریف صاحب کو دے دیں. آپ بیٹھے مزے کریں، آپس میں چائے کافیاں بھی پئیں اور رول بھی کریں ملک پہ. اس ملک پہ کوئی تھوڑا سا رحم تو ہونا چاہیے. اور اس ملک میں امن و امان رہے. یہی ہے نا. نہیں تو نہ ان کے حامی رہنے دیتے ہیں نہ وہ رہنے دیتے ہیں. مطلب دیٹس ویری اسکیری. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ سر. انشاءاللہ سر اللہ بہتر کرے گا. بہرحال چند دن دیکھتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا تو آپ سے پھر دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے اور ان حالات کا جائزہ لیں گے. تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب. دعا کیجیے گا، ہم بھی کریں گے. اور یہ دیکھنے والوں سے بھی ہے کہ یار اس ملک کو کہیں تو کوئی چیزیں کوئی رکیں، کوئی کہیں نہ کہیں پہ اسٹاپ ہوں، کوئی ہم بہتری کی طرح ہو جائے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو. خدا حافظ. آپ کا شکریہ. مہربانی. پھر آ کے مجھے پھنسانا. مجھے کچھ ہوا نا تو پھر مجھے بچانا ہوگا. کچھ نہیں ہوتا سر. میں جاتے جاتے اب میری عمر بھی اتنی ہے. نہیں اللہ آپ کو مجھے یہ خبر بھی اگر ملے گی نا وہ لینے آ رہے ہیں. نہیں کوئی لینے نہیں آ رہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ڈونٹ وری سر. آپ اتنے پیارے خوبصورت بندے. آپ سے میں نے کہا نا کچھ ہونے والا ہے. وہ کہیں گے پہلے تو اس کے ساتھ ہو نا. نہیں ہوتا پھر دیکھا جائے گا چلے سر کس کے ساتھ ہوتا ہے.